بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں، لیکن میں اسلام کے تحفظ کے لیے تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ قول ہے اسلام کے مجاہد اعظم، مسلمانوں کے ہیرو اور صلیبی جنگوں کے فاتح سپہ سالار کا۔ ناظرین گرامی، سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے تو آپ ضرور واقف ہوں گے۔ آپ کا پورا نام ناصر صلاح الدین یوسف ابن ایوب تھا۔ آپ 1137 میں مسلم سنی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ مصر اور سیریا کے حکمران اور ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آج بھی مسلمانوں کے دلوں پر نقش ہیں۔ بیت المقدس کے فاتح اعظم اور دنیا میں اسلام کے جھنڈے گاڑنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کی موت کا وقت جب قریب آیا تو وہ اپنی موت کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دو باتوں کے لیے رو پڑے اور اللہ سے کہا، اے میرے مولا، میں نے دنیا میں بے تحاشا اسلامی جنگیں لڑی ہیں اور ہزاروں تلواروں کا سامنا کیا ہے۔ کیا ان میں تو نے کوئی ایسی تلوار نہیں بنائی تھی جو میرے سینے میں لگتی اور میں شہادت کا رتبہ حاصل کرتا؟ اور میرے مولا، تو نے مجھے اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ مجھے اپنے گھر بلاتا۔ نہ میں نے تیرا گھر دیکھا اور نہ تیرے نبی کا گھر دیکھا۔ ناظرین گرامی، صلاح الدین ایوبی نے ساری زندگی نہ حج کیا اور نہ ہی عمرہ کی سعادت حاصل کر سکے۔ ناظرین گرامی، آج بھی صلاح الدین ایوبی کا نام پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، وہیں مائیں اور بہنیں صلاح الدین ایوبی کو پکارتی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کافروں کا دشمن اور سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مصر سے مسلمانوں کا قافلہ حج کرنے جا رہا تھا اور انگلستان کے جنرل برنس نے اس قافلے کو لوٹ لیا۔ مسافروں نے کہا، ہمیں جانے دو، ہم حج کرنے جا رہے ہیں، ہمارا سامان مت لوٹو، ہم مسلمان ہیں۔ اس نے غرور اور دیدہ دلیری سے کہا، بلاؤ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تمہاری جان چھڑائے، پکارو اپنے نبی کو اپنی مدد کے لیے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ بات پہنچی تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے کھڑے کھڑے قسم کھائی کہ جب تک اس ظالم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاؤں گا، چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی جنگی مہموں میں لگا رہا کہ کسی طرح وہ اس جرنیل کو اپنے دربار میں لے آئے۔ 2 سال تک صلاح الدین ایوبی سکون کی نیند نہیں سویا۔ 2 سال اس نے جنگوں میں گزارے، اپنی فوجوں کو ترتیب دیتا رہا، یہاں تک کہ وہ لمحہ آن پہنچا جس کا صلاح الدین ایوبی کو شدت سے انتظار تھا۔ اللہ نے اس کی مراد پوری کی اور انگلستان کے شہزادے اس کے دربار میں لائن میں کھڑے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے شاہ گاماں کو کرسی دی اور بولے، ہم جسے کرسی دیتے ہیں اسے امان دیتے ہیں۔ پھر اس کے جو نائب تھے انہیں پانی دیا اور بولے، ہم جسے پانی دیتے ہیں اسے بھی امان دیتے ہیں۔ اور جب رچینا لڈبرنس کی باری آئی تو بادشاہ صلاح الدین ایوبی کی رگیں پھول گئیں، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ انہوں نے نیام سے تلوار کھینچ لی اور اس کی چھاتی پر چڑھ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور غصے سے بولے، او کتے، تو نے بولا تھا بلا اپنے نبی کو، لے دیکھ محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے دور میں ہمیں بھی کسی صلاح الدین ایوبی کی سخت ضرورت ہے جو آئے اور اسلام کا پرچم بلند کرے اور ظالموں کے خلاف آواز بلند کرے۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
بہت جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حامی و ناصر۔